السلام علیکم، میں ہوں محمد علی بلوچ اور لبنان کی دوسری قسط کے ساتھ پیش خدمت ہوں۔ پہلی قسط میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ لبنانی مسلمانوں کی مسلسل جد و جہد اور قربانیوں کے نتیجے میں لبنان 22 نومبر 1943 میں بظاہر فرانس کے تسلط سے آزاد ہو گیا، مگر اس کا بنایا ہوا 235 کا کالا قانون آج بھی مسلط ہے۔ 1932 سے آج تک مردم شماری نہیں کرائی گئی تاکہ دنیا پر مسلمانوں کی اصل تعداد واضح نہ ہو جائے۔ مسلمان مصلحتاً خاموش ہیں، انہیں اسرائیل جیسے بدمعاش کا سامنا ہے۔ وہ خانہ جنگی نہیں چاہتے کیونکہ انہیں اپنے حقوق سے زیادہ اپنے بدترین دشمن کی فکر ہے۔ لبنانی شیعوں کی حالت ناگفتہ بہ تھی۔ غربت نے انہیں ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں پھینک دیا تھا، کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ معروف لبنانی شیعہ عالم سید عبدالحسین شرف الدین انتقال فرما گئے۔ ان کی وصیت کے مطابق ایک وفد ایران آیا اور آغا موسیٰ الصدر کو پرزور اصرار پر لبنان لے آئے۔ آغا موسیٰ الصدر بہت بڑی علمی شخصیت تھے، وہ فقیہ بھی تھے اور فلاسفر بھی۔ ان کے والد آیت اللہ صدر مراجع تھے۔ عراق کے معروف مراجع سید باقر الصدر ان کے چچا زاد تھے۔ وہ سن 1959 میں لبنان تشریف لائے۔ انہوں نے جنوبی لبنان کے باسیوں کی بے بسی، فقر و ناداری اور مادی و معنوی افلاس کو دیکھا اور تڑپ گئے۔ انہوں نے جبل عامل کے سب سے بڑے شہر سور میں سکونت اختیار کی، وہاں کی جامع مسجد میں امامت شروع کر دی۔ بعد ازاں انہوں نے جنوبی لبنان میں ٹیکنیکل کالجز قائم کیے۔ سب سے بڑا کالج مدرسہ صنعتی جبل عامل کی بنیاد رکھی، جس میں غریب و یتیم بچوں کو مختلف ہنر سکھائے جاتے تھے، بنیادی اسلامی تعلیمات سے بھی آشنا کیا جاتا تھا۔ اسی طرح 5 صنعتی کالجز کھولے جس میں لڑکوں اور لڑکیوں کو ہنر سکھائے جاتے تھے۔ آپ 8 سال تک مرکزی مدرسے کے پرنسپل رہے۔ جبل عامل کے باسیوں کو ذلت و غربت کی گہرائیوں سے کافی حد تک باہر نکالا۔ 235 کا کالا قانون آج تک کسی نہ کسی شکل میں موجود تھا۔ 1971 میں ابو حیدر نامی ایک وزیر آیا۔ اس نے کہا یہ ظلم ہے، ملازمتیں کوٹے کی بنیاد پر نہیں، قابلیت اور استحقاق کے مطابق ہونی چاہیے۔ اساتذہ کی 27 نشستیں تھیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ امتحان لیں گے، جو کوالیفائی کرے گا وہی ٹیچر لگے گا۔ امتحان ہوا، 27 میں سے پہلی 21 نشستیں شیعہ لے گئے۔ شیعوں کے پاس استعداد تھی، وہ آگے بڑھنے کی قابلیت رکھتے تھے، مگر مواقع نہیں تھے۔ اس اعلیٰ کارکردگی کے باوجود شیعوں کو محروم کر دیا گیا، پھر وہی کوٹا سسٹم چلایا گیا۔ یہ تو لبنان کے اندرونی معاملات تھے۔ دوسری طرف اسرائیل کا ظلم و ستم بھی جاری تھا۔ اسرائیل چاہتا تھا کہ وہ جنوبی لبنان کا کم از کم دریائے لیتانی کا علاقہ اپنے قبضے میں لے لے۔ وہ لبنانیوں کو اس دریا سے دور رکھنا چاہتا تھا کیونکہ یہ دریا بہت اہم تھا۔ اس کا پانی میٹھا تھا، پینے کے قابل تھا اور زراعت کے لیے بھی بہت فائدہ مند تھا۔ یوں جنوبی لبنان کے شہری لبنان اور اسرائیل کی چکی میں پس رہے تھے۔ 1967 کے سیاہ ستمبر کے بعد جب اردن کے شاہ حسین نے فلسطین کیمپوں پر آگ برسائی اور انہیں خون میں نہلا دیا تو جنوبی لبنان فلسطینی مزاحمت کا مرکز بن گیا۔ 1975 میں اسرائیلی ایجنٹوں، عراق و شام، سعودی عرب اور دوسرے عرب ملکوں نے اپنے زرخرید تنظیموں کے ذریعے لبنان کو خانہ جنگی کی آگ میں دھکیل دیا۔ یہ خانہ جنگی 1990 تک جاری رہی، جس نے لبنان کو برباد کر کے رکھ دیا۔ سیاحت لبنان کی اقتصادیات کا اہم حصہ تھا، وہ خانہ جنگی کی نذر ہو گیا۔ عوام کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ سید موسیٰ الصدر کی تنظیم حرکت المحرومین، جو ایک فلاحی تنظیم تھی، جنوبی لبنان کے باسیوں کی حالت زار کو بدلنے کے لیے بنائی گئی تھی، کو مجبوراً اپنا عسکری ونگ بنانا پڑا۔ اس خانہ جنگی میں اپنی بقا کے لیے یہ ضروری تھا۔ اس عسکری ونگ کا نام حزب عمل رکھا گیا، جو مکفف تھا افواج مقاومت لبنانیہ۔ اس کا پہلا دستہ انہی ٹیکنیکل کالج سے نکلا
اور اسرائیل کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گیا۔ ان طلباء کی عسکری اور گوریلا ٹریننگ کی ذمہ داری ڈاکٹر مصطفیٰ چمران کے سپرد تھی، جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے۔ امریکہ سے ڈگری لینے کے بعد مصر آئے، وہاں سے گوریلا ٹریننگ لی اور لبنان آ گئے۔ یہ گوریلا وار کے ماہر تھے۔ سید موسیٰ صدر عرب لیڈر کے طور پر ابھرے۔ اس خطے کے سنی شیعہ انہیں اپنا رہبر مانتے تھے۔ دن بدن ان کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ شیعہ سنی کی تفریق ختم ہو رہی تھی۔ انہوں نے کئی بار فلسطینی رہنما یاسر عرفات کو دشمنوں کے گھیرے سے نکالا، بہت قربانیاں دیں۔ ان کے اس کردار نے انہیں سب کے قریب کر دیا۔ ان کی مقبولیت اسرائیل اور عرب شہنشاہوں کے لیے خطرہ بنتی جا رہی تھی۔ چنانچہ ایک سازش کے تحت کرنل قذافی نے انہیں لیبیا بلایا۔ وہ اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ لیبیا گئے اور آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کہاں ہیں، اور یوں موسیٰ صدر کو 1978 میں رستے سے ہٹا دیا گیا اور ان کے بعد حزب عمل کی قیادت نبی بحری کے ہاتھ میں آ گئی۔ ڈاکٹر مصطفیٰ چمران انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی تک لبنان میں رہے، پھر واپس ایران آ گئے، وزیر دفاع بنے اور ایران عراق جنگ کے دوران محاذ پر شہید ہو گئے۔ ان کی قبر تہران کے مشہور قبرستان بہشت زہرا میں ہے۔ شہداء شناسوں کی محبتوں کا محور ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی بلوچ کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ عکس، سچائیوں اور حقائق کا عکس۔